پاکستان میں پراپرٹی خریدنا یا بیچنا یہ کافی عام ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ٹیکسز جڑے ہیں وہ اکثر تھوڑے پیچیدہ لگتے ہیں۔ آج ہم ذرا اس پہ بات کرتے ہیں کہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 اور جو رولز ہیں ان کی روشنی میں جو ذرائع ہمیں ملے ہیں ان کے مطابق پراپرٹی کے مالک، بیچنے والے اور خریدار پر کون کون سے ٹیکس لاگو ہوتے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کا تعلق سیدھا آپ کی مالی منصوبہ بندی سے ہے۔ آج کی گفتگو انہی ذرائع پر مبنی ہوگی جو ہمارے پاس ہیں تاکہ ایک واضح تصویر سامنے آ سکے۔ ٹھیک ہے، تو شروعات کرتے ہیں پراپرٹی کے مالکان سے۔ اگر کوئی اپنی جائیداد کرائے پر دیتا ہے تو ظاہر ہے اس آمدنی پر ٹیکس تو ہوگا ہی۔ جی ہاں بالکل، قانون کہتا ہے کہ کرائے کی آمدنی ٹیکس کے قابل ہے۔ سیکشن 15 ہے اس کے لیے، بلکہ سیکشن 155 کے تحت کرایہ دیتے وقت ہی ٹیکس کاٹ لیا جاتا ہے، جسے ود ہولڈنگ ٹیکس کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی کرایہ دار یا جو ایجنسی ہے وہ کاٹ لیتی ہے؟ جی، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن مالک کے لیے بھی کچھ رعایت ہیں۔ سیکشن 15A کے تحت وہ کچھ خرچے جیسے کوئی مرمت کروائی ہو، انشورنس ہے، پراپرٹی ٹیکس، یا اگر پراپرٹی کے لیے لون لیا تھا تو اس کا سود، یہ چیزیں وہ اپنی کرائے کی آمدنی سے مائنس کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کی کوئی حد ہوگی یقیناً؟ جی بالکل، ان اخراجات کی کچھ قانونی حدود ہیں۔ اچھا، یہاں ایک اور دلچسپ چیز ہے، سیکشن 7E۔ ہاں، میں بھی اسی بارے میں پوچھنے والی تھی، یہ ڈیمڈ رینٹل انکم یہ کیا چیز ہے؟ مطلب اگر پراپرٹی کرائے پر نہ بھی ہو تو ٹیکس، یہ کیسے؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، کچھ خاص حالات میں اگر کسی شخص کے پاس ایک سے زیادہ جائیدادیں ہیں تو قانون یہ فرض کر سکتا ہے کہ ان اضافی جائیدادوں سے بھی اسے آمدنی ہو رہی ہے، بھلے وہ خالی پڑی ہوں۔ تو اس مفروضہ آمدنی پر جو جائیداد کی فیئر مارکیٹ ویلیو کی بنیاد پر نکالی جاتی ہے، ٹیکس دینا پڑ سکتا ہے۔ اوہ اچھا، تو چاہے اصل میں کرایہ نہ بھی آ رہا ہو؟ جی، اس کا ایک مقصد شاید یہ ہے کہ لوگ بہت زیادہ جائیدادیں صرف سرمایہ کاری کے لیے لے کر خالی نہ چھوڑ دیں، جس سے مارکیٹ میں رہائش کی کمی ہو سکتی ہے۔ اس کی شرح فرسٹ شیڈیول میں دی گئی ہے۔ یہ تو واقعی ایک سوچنے والی بات ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی مالک کی بات، اب آتے ہیں بیچنے والوں پر۔ اگر کوئی اپنی پراپرٹی بیچتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی جائیداد بیچتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ ہے کیپٹل گینز ٹیکس۔ سیکشن 37 اس سے متعلق ہے۔ یعنی اگر جائیداد بیچ کر آپ نے منافع کمایا ہے تو اس منافع پر آپ کو ٹیکس دینا ہوگا۔ اور یہ منافع کیسے کیلکولیٹ ہوتا ہے؟ وہ پوری تفصیلات ہیں، کتنے عرصے بعد بیچی وغیرہ، لیکن موٹی بات یہ ہے کہ منافع پر ٹیکس ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ٹیکس ہے، سیکشن 236C کے تحت۔ یہ ایک ایڈوانس ٹیکس ہے۔ جب آپ پراپرٹی بیچتے یا ٹرانسفر کرتے ہیں، اسی وقت بیچنے والے سے یہ وصول کر لیا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی بیچتے وقت ہی کٹوتی ہو جاتی ہے؟ جی بالکل، اور یہ جائیداد کی فیئر مارکیٹ ویلیو پر لگتا ہے۔ اور اس ایڈوانس ٹیکس کی شرح کیا یہ سب کے لیے ایک جیسی ہے؟ نہیں، یہاں وہ فائلر اور نان فائلر والا فرق آ جاتا ہے۔ جو لوگ ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں، یعنی فائلر ہیں، ان کے لیے شرح کم ہوتی ہے، اور جو فائلر نہیں ہیں ان سے زیادہ شرح پر ٹیکس لیا جاتا ہے۔ یہ ایک طرح سے لوگوں کو ٹیکس نظام میں لانے کی کوشش ہے۔ صحیح۔ ذرائع میں بلڈرز اور ڈیولپرز کا بھی ذکر تھا، رول 13T اور 13U کا، ان کے لیے کیا ہے؟ جی، وہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے کہ بلڈرز اور ڈیولپرز کو بھی اپنے پروجیکٹس کی منظوری کے وقت یا زمینی عمارت کی فروخت سے پہلے ایک ایڈوانس ٹیکس جمع کروانا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بیچنے والے پر کیپٹل گین ٹیکس اور ایڈوانس ٹیکس۔ اب آخری حصہ، خریدار۔ کیا پراپرٹی خریدنے والے کو بھی کوئی ٹیکس دینا پڑتا ہے؟ جی بالکل، خریدار بھی اس سے باہر نہیں ہے۔ سیکشن 236K کے تحت جو شخص پراپرٹی خرید رہا ہے یا جس کے نام منتقل ہو رہی ہے، اس سے بھی ایڈوانس ٹیکس لیا جاتا ہے۔ اوہ، یعنی خریدتے وقت بھی؟ جی، یہ بھی جائیداد کی فیئر مارکیٹ ویلیو کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور اس میں بھی فائلر اور نان فائلر کے لیے شرحیں الگ الگ ہیں جو فرسٹ شیڈیول میں دی گئی ہیں۔ تو یہ جو ایڈوانس ٹیکس خریدار یا بیچنے والا دے رہا ہے، کیا یہ بعد میں ان کے سالانہ ٹیکس میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے؟ عموماً تو یہ قابل ایڈجسٹ ہوتا ہے۔ مطلب آپ نے جو ایڈوانس ٹیکس دیا ہے وہ آپ کی جو بھی سالانہ ٹیکس کی ذمہ داری بنتی ہے اس میں سے مائنس ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں ایک استثناء ہے۔
سیکشن 236(2) کہتا ہے کہ اگر خریدار کوئی نان ریزیڈنٹ ہے یعنی غیر مقیم فرد ہے اچھا، اور وہ ادائیگی مخصوص فورن کرنسی اکاؤنٹ سے کر رہا ہے جیسے FCVA یا NRVA، تو اس صورت میں یہ جو 236(k) والا ٹیکس ہے یہ حتمی فائنل سمجھا جائے گا، یعنی یہ پھر ایڈجسٹ نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ ایک اہم فرق ہے۔ جی، تو اگر ہم دیکھیں یہ جو مختلف ٹیکس ہیں، کرائے پر، منافع پر، خرید و فروخت پر، ایڈوانس ان کا مقصد دو طرفہ لگتا ہے۔ ایک تو ظاہر ہے حکومت کے لیے ریونیو اکٹھا کرنا، اور دوسرا خاص طور پر یہ فائلر نان فائلر کی شرحوں کے فرق سے معیشت کو دستاویزی شکل دینے کی کوشش کرنا، لوگوں کو ٹیکس نیٹ ملانا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ پاکستان میں اگر آپ پراپرٹی کے مالک ہیں تو کرائے پر ٹیکس ہے، اور کچھ کیسز میں ڈیمڈ انکم پر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ بیچ رہے ہیں تو منافع پر کیپٹل گینز ٹیکس اور ایک ایڈوانس ٹیکس دینا ہوگا، اور اگر آپ خرید رہے ہیں تو آپ کو بھی خریدتے وقت ایڈوانس ٹیکس ادا کرنا ہے۔ فائلر ہونے میں فائدہ ہے کیونکہ شرح کم ہوتی ہے۔ بالکل صحیح خلاصہ ہے۔ یہ ساری تفصیلات جیسا آپ نے کہا انکم ٹیکس آرڈیننس اور اس کے شیڈیولز میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور یہاں ایک سوچنے کی بات یہ بھی چھوڑ جاتے ہیں کہ مستقبل میں اگر ٹیکس قوانین بدلتے ہیں تو اس کا پراپرٹی میں سرمایہ کاری کی حکمت عملیوں پر کیا اثر پڑے گا۔ اس لیے ان تمام لین دین میں اپنی دستاویزات کو مکمل اور بالکل درست رکھنا یا پہلے سے بھی زیادہ اہم ہو گیا ہے۔